محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک اللہ والے نیک نوجوان اور بولنے والے کبوتر اور ایک ایسی بدکار عورت کا واقعہ سناؤں گی جس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ آخر اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ سبق آموز واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ضرور آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ایک گاؤں میں بہت خوبصورت اور نیک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک صورتی اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی نے اس کی پرورش کی اور تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا خود ہی کام کر کے گزر بسر کرتا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور وہ کبوتر بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآنی آیات سیکھ گیا اور ان کو زبان سے ادا کیا کرتا تھا۔ وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان نے اس کبوتر کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا روز گزر ہوتا تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہا کہ باجی آپ کے حسن کا پورا علاقہ دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک۔ وہ بدکار عورت، وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے سے بڑا شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے؟ یہ کون سا اتنا بڑا عابد و زاہد ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، اب آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس طوائف نے اپنا بیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی بہانے سے بلا سکے اور بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا اور نظر جھکا کر سیدھا اپنے گھر چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پہ بیٹھے روتا دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، ہم اس عورت کو، اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ اس طوائف عورت نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں، مجھے کوئی کھانے کو نہیں دیتا۔ وہ شریف انسان بولا، میرے گھر چلو، میں تم کو کھانا کھلاتا ہوں، اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ بدکار عورت اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ نے کھانا کھایا اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں میں شیطانی وار کرنے لگی، اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والا نوجوان کو اپنے چال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی
میرے پیچھے آ جاتا کہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، کہ میری کوئی بھی اشارہ سمجھ نہیں رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہے؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا یہاں میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ یہیں میرے پاس ٹھہر سکتی ہیں، مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے جی بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں اس کی۔ اس بدکار عورت نے اپنے ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے آپ کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ ہم اس کو جان سے مار دیتے ہیں؟ تو اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں ہر روز امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی،
میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ کبوتر جو اس کے گھر میں رہتا تھا ہر وقت موجود تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھانا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ تم ایسا کرو، مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائیں۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا، مگر اس بدکار عورت کو ذرا رحم نہ آیا۔ اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں کبوتر چلاتا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر کو کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ اس کی ملازمہ آئی۔ ان دونوں نے مل کر گھر کے اندر ایک گھڑا کھودا، اس کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اسی طوائف اور بدکاری والے اڈے میں چلی گئی اور پھر وہیں زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی اور کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی دنیا آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار تھی، طوائف بھی تھی اور وہ قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ان کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ یہی سوچ رہے تھے شاید وہ سو رہا ہو، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرا شاگرد چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا، دیکھا کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ۔ اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی نہیں تھا، اور وہاں یہی سب سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا۔ مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا، وہ مجھے بتائے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں، اور مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے
اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے۔ مگر دوسری رات مولانا صاحب نے وہی خواب دیکھا، اور تیسری رات بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے، وضو کیا، انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآن آیات پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان پر ہر راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے اندر جا کر دیکھو۔ مولانا صاحب پھر پریشان کہ مجھے گھر کے اندر کا اشارہ کیوں کیا گیا۔ مولانا صاحب نے اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگ لیے اور اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ کبوتر پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب فرش کو کھودا گیا، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا۔ اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے اس کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کی لاش ایسے تھی جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا صاحب کے درد بھری آواز وہاں موجود کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ زندگی میں کبھی نہیں بولے گا، مگر اللہ پاک نے اس کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے سب کو یہاں بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے اس اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا، اور وہ دربارہ اپنی بدکاری اور زناکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر کبوتر خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس کبوتر کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ باہر روتی ہوئی آئی۔ اس ملازمہ نے کہا، آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا، اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی، وہ بہت خوش تھی۔ تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کے جسم بدلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا، اس میں بھی میں بھی شامل ہوں۔ میرا چہرہ بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دیجئے، اور اس نوجوان کو کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں ہی جہنم بنا دی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اللہ پاک نے جو تمہیں دنیا میں تمہارے لیے کی سزا دی ہے، اب میں تمہاری کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا بیٹا شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ
کبھی معاف نہیں کرے گا اور تمہاری مالکن ہمیشہ کتیا کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، یہ آپ لوگوں کا ہمارے لیے پیار ہے۔